جویل لطیف صاحب، جو نمبرز گیم ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 371 کا جو ایوان ہے اس میں 351 ارکان موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کو 165 اور 4 اس کے پاس آزاد ہیں، 1 رائے حق پارٹی اور 7 پیپلز پارٹی کے ارکان، تو ان کے پاس 177 ارکان کی حمایت ہے۔ تحریک انصاف جو ہے اس کے 371 کے ایوان میں پہلے 183 تھے، 25 ارکان منحرف ہو گئے تو 158 رہ گئے، 5 مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بعد یہ 163 ہو جاتے ہیں، تو کاف لیگ کے 10 اگر مل جائیں تو وہ 173 بنتے ہیں، اور 20 حلقے جو ہیں وہ خالی ہیں۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو کچھ ووٹوں کی اکثریت ہے، لیکن جو چیف منسٹر کے لیے جو سمپل میجورٹی چاہیے وہ تو نہیں ہوگی۔ تو بقول احمد عبید صاحب کے ایک دفعہ ڈی سیٹ تو ہوں گے حمزہ صاحب۔ شکریہ حامد میر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہاؤس کی جو تعداد ہے اس میں سے الیکشن لڑنا ہے جی، وہ 25 سیٹوں کے بعد کم ہو جائے یا 25 سیٹوں کا الیکشن ہونے کے بعد ہو۔ اب میجورٹی اس شکل میں بھی ہمارے پاس ہے، اور 17 جولائی کو جو الیکشن ہوتا ہے ہم ہوپ فل ہیں کہ اس میں بھی اکثریت ہماری آتی ہے، مگر وہ بعد کی بات ہے۔ اب میرا کچھ مسئلہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ ایک نیت سے، اچھی نیت سے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو، اس کو اور طریقے سے مداخلت کی جائے، آپ کو حکومت کرنے نہ دی جائے، اور جب کہ آپ اس کا حق بھی رکھتے ہوں، تو پھر یہ ملک کے مفاد میں چیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اگر جب وہ اس کو اکاؤنٹ ہی نہ کیا جائے اور اس کو نااہل بھی کر دیا جائے، تو کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے، اس لیے میں کہنے میں مجھے حق ہے اس پہ بات کرنے کا، تو میں یہ کہوں گا کہ جو حالات ہیں ملک کی، اگر اس طرح مداخلت ہوتی رہے گی طریقہ کار بدل کے، تو اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان گڑھے میں گر چکا ہے معاشی طور پہ۔ آج اگر دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں تو آپ معاشی طور پہ جب کمزور ہوتے جائیں گے تو آپ کا دفاع کمزور ہو جائے گا۔ ڈالر نیچے جو آ رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں پاکستان گڑھے میں گرا ہوا ہے، تو مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ آپ وہ امیر صاحب جو کوششیں کاوشیں ساری دیکھیں، کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ جب تک قومی حکومت نہ بنے گی اس وقت تک پاکستان اس مسائلستان سے نہیں نکل سکتا۔ آج تو قومی حکومت بھی ہے۔ قومی حکومت نہیں ہے، اس میں تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں۔ اچھا چلیں، ایک جماعت نہیں ہے، باقی پاکستان کی تمام 4 صوبوں کی جماعتیں ہیں جو نمائندگی رکھتی ہیں۔ اب 4 صوبوں کی جماعتیں نمائندگی رکھنے والی قومی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی خدا نہ خواستہ اس کو چلنے نہ دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے، پنجاب کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قومی حکومت ہے، اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ قومی حکومت ہے ہی نہیں ہے۔ چلیں، میں آپ کی یہ بھی بات مان لیتا ہوں، یہ آپ کو ماننی پڑے گی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 99.9 جو ہیں وہ جماعتیں اکٹھی ہیں۔ نہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی نہیں ہے، اس کی نمائندگی موجود ہے۔ نہیں، وہ اسمبلی میں نمائندگی ہے، حکومت میں نمائندگی نہیں ہے۔ حکومت میں ہونا لازم نہیں ہے، مگر اس ہاؤس میں جی ڈی اے بھی نہیں ہے، اس میں جی ڈی بھی ہے، اسمبلی میں حکومت میں نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، میری عرض سن لیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قومی حکومت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، اس پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت تھی وہ پی ٹی آئی تھی، اور وہ استعفے دے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور اس کے جو کچھ منحرف ارکان ہیں ان کو آپ نے بنا دیا اپوزیشن لیڈر۔ اب آپ بحث دوسری طرف چلی گئی، ابھی ہم پنجاب پہ فوکس رکھتے ہیں۔ اگر مجھے ایک اجازت دے دیں، میں عرض کرتا ہوں معذرت سے، گزارش یہ ہے امیر صاحب کہ جو حالات ہیں اور جن حالات میں اداروں کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے اور جس طرح کی جا رہی ہے، ہم بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ آپ نے بھی تو باتیں کی۔ نہیں، میں نہیں کروں گا۔ اچھا، اگر نہ کریں مہربانی آپ نے انڈیویجولز کے بارے میں کی تھی۔ ہاں، اور وہ انڈیویجولز اب آپ کے دوست بن گئے۔ اگر آپ ادارے کے متعلق اس طرح اپنی وجودگی میں باتیں کروائیں، گالی گلوچ کروائیں، اور اس کے بعد آپ تمام اداروں کے متعلق کہنا شروع کر دیں، تو پھر کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ ٹھیک ہے۔